الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ان آیات کا ترجمہ ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، بس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ بس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ گزشتہ خطبے میں رمضان میں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے ہیں، جو ایک مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ ہی ہے جس سے تقویٰ میں ترقی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں جو میں نے تلاوت کی اس کی تفصیلات بھی بیان کی کہ یہ گنتی کے چند دن جو تمہاری تربیت کے لیے
تمہیں مجاہد بنانے کے لیے رکھے گئے ہیں، تمہارے لیے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عابد بننا، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ایک مجاہدہ بھی ہے، بعض دفعہ تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن ظلم نہیں ہے۔ یہ روزہ جو ہے تقویٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے۔ اور اگر عارضی طور پر بعض مجبوریوں کی وجہ سے تم روزہ نہیں رکھ سکتے، مثلاً کوئی ہنگامی سفر آ گیا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے روزے رکھنا مشکل ہے، تو فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کرو۔ بس یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ میں بیمار ہو گیا ہوں یا سفر آ گیا ہے تو اس رعایت کی وجہ سے کہ ان دنوں میں روزے نہ رکھو، ایسی حالت میں روزے معاف ہو گئے ہیں۔ نہیں، اگر ایمان میں ترقی چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دل میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، تو جب صحت ہو جائے یا جو روزے ہنگامی سفر کی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں، چھوڑے گئے ہیں، انہیں رمضان کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، اور یہی ایک متقی کی نشانی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی ہے، اس سہولت سے فائدے کا جواز اس وقت تک ہے جب تک وہ حالت قائم ہے جس کی وجہ سے سہولت ملی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بیماری بھی ایسی ہو، حقیقی تکلیف دہ بیماری ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو، بہانے نہ ہوں۔ اس طرح جن لوگوں کا کام ہی سفر ہے، مثلاً ڈرائیور ہے یا کاروبار کے لیے یا ملازمت کے لیے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے یہ سفر نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کھول کر بتا رہا ہوں کہ ایک طبقے میں، خاص طور پر جن ملکوں میں موسم کی شدت ہوتی ہے، بلا وجہ روزے نہ رکھنے کے ان کا جواز تلاش کیا جاتا ہے۔ بس روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچانے کا اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حقیقی بندوں کا، ان بندوں کا جو اس کی رضا کے راستے تلاش کرتے ہیں، خود ہی خیال رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مریض اور مسافر کو سہولت دے دی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے فدیہ ہے، پھر وہ ایک مسکین کو روزہ رکھوائے۔ لیکن جو بعد میں روزے پورے کر سکتے ہیں وہ بھی اگر فدیہ دیں تو ٹھیک ہے، ایک نفل ہے، بہتر ہے تمہارے لیے۔ لیکن جب وہ حالت دوبارہ قائم ہو جائے، بحال ہو جائے، صحت ہو جائے، یا جو وجہ تھی وہ دور ہو جائے، تو رمضان کے بعد روزے رکھنا ضروری ہیں، پھر باوجود اس کے کہ تم نے فدیہ دیا ہے۔ یہی چیز ثواب کا باعث بنے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کبھی بھی امید نہیں کہ پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے گا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ بیمار جن کی عارضی بیماری ہے، دور ہو گئی، ایک وہ بیمار جن کی بیماری مستقل ہے اور بعد میں بھی ان کو موقع نہیں مل سکتا روزہ رکھنے کا۔ تو فرمایا
کہ جن کو کبھی بھی امید نہیں کہ پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے، مثلا ایک نہایت بوڑھا ضعیف انسان ہے، یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال بھر اسی طرح گزر جائے گا، ایسے اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں، اور کسی کے واسطے جائز نہیں کہ صرف فدیہ دے کر روزہ رکھنے سے معذور سمجھا جا سکے۔ بس یہ جو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف فدیہ دے کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں تھوڑی بیماری میں یا عارضی بیماری میں بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نفل کے طور پر تمہارے لیے بہتر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے روزہ فرض کیا ہے، لیکن اسلام کیونکہ دین فطرت ہے اس لیے یہ سختی نہیں کہ کیونکہ تم نے روزہ نہیں رکھا اس لیے تمہارے اندر تقوی پیدا نہیں ہو سکتا، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ یہ فطری مجبوریاں جو ہیں اس سے فائدہ تو اٹھاؤ، لیکن یہ بھی تقوی کے مد نظر ہو کہ ایسی حالت ہے جس میں روزہ ایک مشکل امر ہے، تو اس لیے روزہ چھوڑا جا رہا ہے، نہ کہ بہانے بنا کر۔ پھر اس کا مداوع اس طرح کرو کہ ایک مسکین کو روزہ رکھواؤ، یہ نہیں کہ بہانے بناتے ہوئے کہہ دو کہ میں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رکھتا، پیسے میرے پاس کافی موجود ہیں، کشائش ہے، غریب کو روزہ رکھوا دیتا ہوں، ثواب بھی مل گیا اور روزے سے جان بھی چھوٹ گئی۔ نہ یہ تقوی ہے اور نہ اس سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر نیک نیتی سے ادا نہ کی گئی نمازیں جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نمازیوں کے منہ پر ماری جاتی ہیں، تو نیک نیتی سے جو بدنیتی سے دیا گیا فدیہ ہوگا یا نیک نیتی سے نہ دیا گیا فدیہ ہوگا، یہ بھی منہ پر مارا جانے والا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فدیہ تو اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزے کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے، ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزے کے قابل ہو جاتے ہیں، صرف فدیہ کا خیال کرنا عبادت کا دروازہ کھول دینا ہے، یعنی ایسے پھر خود ہی راستے کھول دیں گے جہاں جائز ناجائز کی خود ہی وضاحتیں شروع ہو جائیں گی، تشریحیں شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اسی طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پر سے ٹالنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جائے گی۔ پس جب انسان بہانوں سے نرمی اور سہولت کے راستے تلاش کرتا ہے تو دین سے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بس جو شخص دلی خوشی سے اور فرما برداری کرتے ہوئے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روحانی ترقی کے لیے روزہ تمہاری جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے،
اور آج کل کی سائنس اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں۔ بس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہمیشہ پہلے اس حکم کو ذہن میں رکھے کہ تقویٰ کے لیے روزہ کی فرضیت کی گئی ہے، اور تقویٰ کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، خدا کی رضا کے حصول کے لیے اس کی راہ میں قربانی ضروری ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری حالتوں اور ہماری مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے جو سہولتیں ہمیں مہیا فرمائی ہیں ان سے اس حد تک فائدہ اٹھائیں جو جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے نہ بنیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں، اور پھر بوجہ بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں۔ بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تراش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے ان مسائل کو صحیح گردانتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیح نہیں۔ تکلفات کا باب بہت وسیع ہے، اگر انسان چاہے تو اس تکلف کی روح سے ساری عمر بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے اور رمضان کے روزے بالکل نہ رکھے، مگر خدا اس کی نیت اور ارادے کو جانتا ہے، جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے، اور خدا تعالیٰ اسے ثواب سے زیادہ بھی دیتا ہے، کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے۔ ہیلا جو انسان تعویلوں پر تکیہ کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ تکیہ کوئی شے نہیں۔ فرمایا کہ جب میں نے 6 ماہ روزے رکھے تو ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاء کا مجھے کشف میں ملا، اور انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں اپنے نفس اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے، باہر نکل۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اصل روح جس کے تحت روزہ رکھنا چاہیے، اور ہر مومن کو، ہر احمدی کو یہ روح اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہانہ جوئیوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس تعلیم کو اور اس روح کو سمجھنے والے ہوں، اس عظیم ہدایت سے فیض پانے والے ہوں جو قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہے، جس میں ایسی باتیں ہیں جو بغیر کسی مقصد کے نہیں بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے بڑا بامقصد ہے، ہمارے فائدہ کے لیے ہے۔ بلکہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ان تمام باتوں کا جو روحانی اور اخلاقی قدریں بڑھانے والی ہیں۔ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو اپنے اندر ہر قسم کی قرآن کریم میں جو ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جو دنیاوی علوم سے بھی کا بھی جن سے واسطہ ہے، ان کے لیے بھی ہر قسم کی دلائل اور براہین اپنے اندر لیے ہوئے ہے یہ تعلیم۔ قرآن کریم جہاں تمام سابقہ دینوں پر اپنی برتری ثابت کرتا ہے، وہاں اس کے علوم و معرفت کے خزانے موجودہ اور آئندہ علوم کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کون سا علم ایسا ہے جس میں بیان نہ ہوا ہو؟ وہ علوم جن کے متعلق 1400 سال پہلے ایک عام مسلمان کو، قرآن کریم پڑھنے والے کو کوئی فہم و ادراک نہیں تھا، وہ اس میں بیان ہوئے ہیں جو آج سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ مختلف خزانے جو قرآن کریم میں بڑھے ہوئے ہیں، احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں،
یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس وقت یہاں ذکر نہیں ان کا ہوگا۔ اس وقت رمضان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو جس آیت کا ذکر میں نے کیا ہے، اس سے اگلی آیت بھی جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اور جس کے بارے میں قرآن اتارا گیا۔ بس یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ محدثین تاریخوں کے اختلاف کے ساتھ عموماً قرآن کریم کے نزول کو رمضان کے مہینے میں بتاتے ہیں۔ اس کا آغاز رمضان میں ہوا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا کیا ہے۔ بس اس پہلی وحی سے جو اتری، اس سے ہی اس طرف توجہ دلا دی کہ تمام کائنات کو اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے، اس لیے وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس صورت کو یعنی سورہ علق کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کے حضور سجدہ اور عبادت ہی ایک ذریعہ ہے۔ بس قرآن کریم کا اس مہینے میں نزول سب سے پہلی توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ اس شکرانے کے طور پر کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، جس کی تعلیم پر عمل کر کے اس کا قرب پانے والے بن سکتا ہے ایک مومن۔ ہمیں حکم دیا کہ تم عبادتوں کی طرف توجہ دو، اور عبادات میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ایک عبادت جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائی وہ رمضان کے روزے ہیں۔ یہ ایک ایسا مجاہدہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا بھی خدا تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو بتایا ہے۔ بس تبھی بار بار ان چند آیات میں روزوں کی تفصیلات اور احکامات دیے ہیں کہ ایک مومن ان کی اہمیت کو سمجھنے میں کوتاہی نہ کرے۔ پہلی آیت میں بھی فرمایا کہ روزوں کی طاقت کی کسی وجہ سے اگر نہ ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کر لو، لیکن روزے فرض ہیں۔ اس سے پہلے بھی فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس میں پھر فرمایا قرآن کے نزول کا ذکر کر کے، اور یہ کہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا باعث ہے، اس کا ذکر کر کے پھر اس طرح توجہ دلائی کہ روزے فرض ہیں، کسی وجہ سے نہ رکھ سکو تو بعد میں پورے کر لو۔ بس روزوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا بار بار ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یہ عبادت ایسی ہے جو اصلاح عمل کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس سے اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ بہت سی برائیوں سے انسان خدا کی خاطر بچتا ہے، بہت سی جائز باتوں کو وقتی طور پر خدا کی خاطر ترک کرتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی جزا اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ اور یہ سب باتیں یعنی عبادت کی تفصیلات بھی اور نیک اعمال کی تفصیلات بھی اور برے اعمال کی تفصیل بھی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں۔ اور یہ فرما کر کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہم نے رمضان میں اتارا ہے یا رمضان کی بابت اتارا ہے، یہ ایک عظیم کتاب ہے، ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ہر زمانے کے انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں شریعت مکمل ہو گئی۔
بشرطے کہ کوئی اس ہدایت کو لینے والا بنے، اس سے فائدہ اٹھانے والا بنے، ورنہ جو ظلم پر تلے ہوئے ہیں، جو اپنی جان پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، دین کو تو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے، اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ وہ قرآن کو سن کر بھی خسارے میں رہتے ہیں، لیکن جو بھی نیک نیتی سے یہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت بھی ایسی کہ فرمایا کہ وہ بینات من الہدی والفرقان، یعنی اس ہدایت میں یہ ایسی ہدایت ہے کہ جس میں حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے دلائل بھی ہیں اور کھلے نشانات بھی ہیں۔ بس بدقسمت ہے وہ جو دلائل اور نشانات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، لیکن خوش قسمت ہیں ہم جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں، جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ قرآن کریم نے ہمیں ہر ہدایت پر عمل کرنے کی جب نصیحت کی ہے، جب حکم دیا ہے، تو اس کی دلیل بھی دی ہے کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے کہ حکم عمل کرو گے، اس کے نقصانات کیا ہیں اگر نہیں عمل کرتے، اگر تم برائیاں کر رہے ہو تو ان کے نقصانات کیا ہیں۔ تو پھر یہ بھی خوش قسمتی ہے ان کی جو اس قرآن کو مانتے ہیں، ہماری جو ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، کہ اپنے یہ قرآن جو ہے ہر قسم کی دلیل، اپنے حق پر ہونے کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، اپنے آخری اور کامل دین ہونے کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، شرعی کتاب ہونے کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، اور باطل کو صرف باطل کہہ کر رد نہیں کرتا بلکہ تمام ادیان باطلہ کو باطل ہونے کے دلائل بھی دیتا ہے۔ بس فرمایا کہ جب ایسی کتاب تمہیں مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا عبد بننے کے لیے تمہیں اپنے کوشش زیادہ کرنی چاہیے، عبد بننے کے معیار بڑھانے کے لیے تمہیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو تاکہ اپنے روحانی معیار کو بڑھا سکو، اور جب ان روزوں کی وجہ سے روحانی معیار بڑھیں، اللہ کا قرب حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس نے ہم پر جو احسان کیا ہے کہ ہمیں اس گروہ میں شامل کیا جو اس کی رضا کے حصول کی کوشش کرنے والے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جنہوں نے اس قرآن کو تخفیف کی نظر سے نہیں دیکھا، اس کے حکموں پر سے اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گزر گئے، بلکہ اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے بنے۔ اس بات پر شکر کرتے ہوئے جب ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس ہدایت سے فیض یاب ہونے والے ہوں گے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں اور زیادہ نیکیوں کی توفیق دے گا، ہمیں روزوں کی وہ جزا دے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بس رمضان کے مہینے کو اس لحاظ سے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کریم ایک کامل اور مکمل ہدایت کے ساتھ ہم پر اتارا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے، بلکہ ہر سال اس بات کی یاد کروا کر کہ یہ ہدایت تمہارے لیے اس ماہ میں اتاری ہے یا جس کا نزول اس ماہ میں شروع ہوا تھا، ہمیں اس طرف توجہ دلائی کہ جہاں شکر گزاری کے طور پر اپنی عبادتوں کے اعلیٰ معیار اس مہینے میں قائم کرو، روزے رکھو جو ایک مجاہدہ بھی ہے، وہاں اخلاقی قدروں کو بھی بلند کرنے والے بنو،
ان تمام احکامات پر بھی عمل کرنے والے بنو تاکہ نفس کے شر سے دور ہوتے چلے جاؤ اور خدا تعالیٰ کے کا قرب حاصل کرتے رہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے، دوری حاصل ہو جائے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ بس یہ جو ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دنوں میں مہیا فرمایا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ایسی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے حقیقت میں تزکیہ نفس ہو۔ ہر نماز کے ساتھ اگر نفس کا محاسبہ ہو تو پھر ہی تزکیہ نفس کی طرف قدم بڑھیں گے۔ ہر نماز خالصتاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو کر غیر اللہ سے آزاد ہو کر ادا کرنے کی کوشش ہوگی تو تبھی تزکیہ نفس میں امید ہوگی۔ ہر نماز اس سوچ سے ادا ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو تزکیہ نفس میں قدم تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ تزکیہ نفس انہی لوگوں کا یہ کرے گی جو غیب میں بھی اپنے خدا سے ڈرتے ہوں اور اس سوچ اور دعا کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہوں کہ اے اللہ، اس رمضان میں جو تو نے مجھے داخل ہونے کا موقع دیا ہے، تو اس کی برکات سے مستفیض فرما، اور مجھے میری نمازیں اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے اور میرے نفس کی غلاظتوں کو مجھ سے دور کرنے والی ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو رمضان کا جو ماحول ہے اور نمازوں کی خوبصورت جو ادائیگی ہوگی اس میں، یہی ہے جو تزکیہ نفس کرنے والی ہوگی۔ یہ نفس امارہ جو ہے ہر انسان کو برائیوں کی ترغیب دیتا ہے، جو شیطان کے قبضہ میں ہے۔ تو اس سے انسان روزوں میں زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد دور ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان ان دنوں میں جکڑا جاتا ہے۔ پس نمازیں جو خالصتاً شیطان سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہیں، یہ جلد انسان کو نفس لوامہ کی منزلوں سے گزارتی ہوئی نفس مطمئنہ کی منزلوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی چلی جائیں گی، اگر ہم اس سوچ سے نمازیں ادا کر رہے ہوں گے تو۔ اب جب روزوں کا مجاہدہ اس کے ساتھ شامل ہوگا، جب نوافل اس میں مضبوطی پیدا کر رہے ہوں گے، تو پھر ہر ایک پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس کی استعدادوں کے مطابق ظاہر کرتا ہے۔ انزل فیہ القرآن میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گو کہ نزول قرآن کی ابتدا اس کو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جب نزول قرآن ہوا تو اس کے بعد سال کے دوسرے مہینوں میں بھی قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا، لیکن ہر سال رمضان میں جتنا بھی نازل شدہ قرآن تھا اس کا دور جبریل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی یہ خاص برکت ہے رمضان کے مہینے میں، یا رمضان کے مہینے کو یہ خاص برکت ہے کہ جتنا بھی قرآن کریم نازل ہوتا تھا سال کے دوران یا اس عرصے میں جو بھی ہوا اس کا دور مکمل کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری جو رمضان تھا
اس میں جبریل نے یہ دور آپ کے ساتھ 2 دفعہ کیا. بس اس لحاظ سے بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں جہاں ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں، جہاں ہم اپنی عبادتوں کو، فرضوں اور نوافل کو پہلے سے بڑھ کر توجہ اور خوبصورت انداز میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، وہاں قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے مطالب پر غور بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی جماعتی نظام کے تحت درس کا انتظام بھی ہے، درس سننے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. پھر جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، قرآن کریم کے احکام کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے ان کو پڑھ کر. تبھی ہم حقیقت میں رمضان سے فیض پانے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس کے شکر گزار بندے کہلانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تمام برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.